بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کی رفاقت کے بعد رمضان المبارک یا شوال 10 نبوی یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے اپنے شوہر نامدار کو داغ مفارقت دے گئیں۔ چند دنوں کے وقفے سے ابو طالب اور سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے انتقال پر ملال ہوا۔ ان دونوں کی رحلت سے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اس بے پناہ صدمے سے مغموم رہنے لگے۔ جب سیدہ خدیجہ کی یاد آتی تو اکثر آپ کا دل بھر آتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن سے تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی مثالی اور قابل رشک ازدواجی زندگی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر گہرے نقوش چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سیدہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بڑے اچھے الفاظ اور محبت بھرے انداز سے فرماتے تھے۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے وقت تک چونکہ نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، لہذا سیدہ کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی غمگسار و جانثار زوجہ کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ مشارق النوار میں ہے کہ عذاب قبر کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مردے کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیا جائے۔ ایک موقع پر حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرایا کہ میرے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے عمامے یا چادر میں کفن دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا یہ سوال سن کر رونے لگے اور ان کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم میری کھال مانگو تو بھی میں دوں گا، لیکن اس سے تم کیا فائدہ سمجھتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا تاکہ اس کی برکت سے عذاب قبر مجھ پر نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دے دی، اور کوئی وصیت کرو۔ عرض کیا کہ مجھے قبر میں رکھنے کے بعد آپ میرے حال کی تفتیش فرما لیں گے، ایسا نہ ہو کہ قبلے کی طرف سے میرا منہ پھیر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ان کی قبر میں اترے تو دیکھا کہ وہ سیدھی لیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور ان کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیا، وہ پھر سیدھی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ حکم ہوا، اے میرے حبیب، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بیوی کا چہرہ گرد آلود ہو، ان کو یوں ہی رہنے دو تاکہ وہ آرام سے سیدھی سویا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ امام ابو حاتم و ابو عمرو دولابی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات قبل از ہجرت 3 سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 60 سال کی تھیں جب ماہ رمضان میں حجون نامی جگہ میں آپ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ صحابہ صفا فرماتے ہیں کہ قبر میں اتارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے۔ اس وقت تک میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی سنت مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ایک ہی سال میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد ہوئی۔ علامہ دولابی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز فرض ہونے سے پہلے ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر دیکھا جو موتیوں کا بنا ہوا تھا۔